قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ. صلوات پڑھیں محمد و آلہ. 1445 ہجری کے عشرہ ماہ اذا کی مرکزی امام بارگاہ دھوبی گھاٹ فیصل آباد میں حضرات آج 7ویں مجلس میں شریک ہیں اور وسائل معرفت کے عنوان سے سلسلہ گفتگو 7ویں منزل میں داخل ہو رہا ہے. پروردگار عالم کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایسی ہستیوں سے متصل فرمایا ہے، ایسے مصطفیٰ مرتضیٰ اور مجتبیٰ بندوں کی معرفت عطا کی ہوئی ہے کہ جس کے لیے یہ بات ہر کتاب نے لکھ دی کہ اگر ان کو پہچانا تو ایسا ہے جیسے خدا کو پہچانا. تو معرفت کے وسائل اور معرفت کے وسیلے یہ بہت ضروری ہے تاکہ ہم اپنے الہ کو اور اپنے رب کو پہچانیں. اور پھر پہچان اس لیے ضروری ہے کہ کس کا سجدہ کیا جا رہا ہے. مسجدوں میں جائیں تو یہ تو معلوم ہو کہ یہ مسجد کس کا گھر ہے. مسجدوں سے باہر آئیں تو کم از کم اس کیفیت میں تو ہوں کہ ہم ہر وقت نماز کی کیفیت میں ہیں. وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے نماز کے لیے حکم دیا کہ اقیموا الصلاۃ، صلاۃ قائم کرو، صلاۃ قائم کرو. یعنی صلاۃ کا قیام معاشرے میں بہت ضروری ہے. صلاۃ کا قیام صرف مسجد ہی میں نہیں ہے بلکہ گھروں میں بھی صلاۃ کا قیام ہے، بازاروں میں بھی صلاۃ کا قیام ہے، شاہراہوں پر بھی صلاۃ کا قیام ہے، آپ کے دفاتر میں بھی صلاۃ کا قیام ہے. یعنی اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ قیام صلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت نماز کی کیفیت میں رہو. توجہ فرمائیے آپ نے، ہر وقت نماز کی کیفیت میں رہو. اور میں پچھلے سال ایک جملہ عرض کر چکا کہ قیام صلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور جس وقت نماز کی کیفیت میں ہوتے ہیں اس وقت سارا دھیان اللہ کی طرف ہوتا ہے. یعنی آپ کی قرأت بھی اللہ کے لیے ہے، آپ کی تسبیحات بھی اللہ کے لیے ہیں، آپ کی تعقیبات بھی اللہ کے لیے ہیں.
یعنی نماز پڑھتے وقت کوئی جھوٹ نہیں بول رہا ہوتا، نماز پڑھتے وقت کوئی ڈاکہ نہیں ڈال رہا ہوتا، نماز پڑھتے وقت کوئی چوری نہیں کر رہا ہوتا، نماز پڑھتے وقت کسی کو قتل نہیں کیا جا رہا ہوتا، نماز پڑھتے وقت بے ایمانی نہیں کی جا رہی ہوتی، نماز پڑھتے وقت بد دیانتی نہیں کی جا رہی ہوتی، نماز پڑھتے وقت کسی کے خلاف سازش نہیں کی جا رہی ہوتی۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ ہر وقت اسی کیفیت میں رہو، ایسا نہ ہو کہ مسجد سے نماز پڑھ کے باہر نکلے اور دوسرے کو کافر کہنا شروع کر دیا، مسجد سے نماز پڑھ کے باہر نکلے جھوٹ بولنا شروع کر دیا، مسجد سے نماز پڑھ کے باہر نکلے ڈاکہ ڈالنا شروع کر دیا، مسجد سے نماز پڑھ کے باہر نکلے بد دیانتی شروع کر دی، مسجد سے نماز پڑھ کے باہر نکلے قتل و غارت گری شروع کر دی۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر وقت کیفیت نماز میں رہو۔ جیسے ہر وقت کیفیت میں نماز میں رہو گے تو یقیناً نہ کبھی جھوٹ بولو گے، نہ کبھی ڈاکہ ڈالو گے، نہ کبھی قتل و غارت گری کرو گے، نہ کبھی منصوبہ سازی کرو گے، نہ کبھی ذخیرہ اندوزی کرو گے، نہ بددیانتی کرو گے۔ تو اب میرے عزیزوں، یہ کیسے ممکن ہے کہ آدمی ہر وقت کیفیت نماز میں رہے؟ کس وقت ممکن ہے اور کیسے ممکن ہے کہ آدمی ہر وقت اقیم الصلاۃ یعنی قیام صلاۃ کی کیفیت میں رہے؟ چل رہا ہو تو لگے نماز میں چل رہا ہے، پھر رہا ہو تو لگے نماز میں پھر رہا ہے، کھا رہا ہو تو لگے نماز میں کھا رہا ہے، پی رہا ہو تو لگے نماز میں پی رہا ہے۔ یعنی قیام صلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت کیفیت نماز میں رہو۔ تو کیسے رہے؟ کس کی نگاہ میں ہو کہ وہ ہر وقت قیام صلاۃ کی کیفیت میں رہے؟ اس مسئلے کو بھی امیر المومنین نے حل فرما دیا، اور یہ کہہ کے حل فرمایا کہ کتاب نے لکھا، اور کتاب لکھنے والے راویوں نے اس جملے کو محفوظ کیا کہ علی نے منبر سلونی پر اس مسئلے کو بھی حل فرما دیا کہ اگر قیام صلاۃ میں رہنا چاہتے ہو تو طریقہ یہ ہے کہ من قام ولایتی فقط اقام الصلاۃ، جس نے میری ولایت کو قائم کیا اس نے صلاۃ کو قائم کیا۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ تو کوئی نہ کوئی ایک نگاہ ایسی ہونی چاہیے کہ جسے نگاہ ولی کہا جائے، اور اپنے آپ کو ہر دم نگاہ ولی میں تصور کیا جائے کہ ہم ہر دم کسی ولی کی نگاہ میں ہیں۔ سب سے بڑا ولی ہے اللہ، سب سے بڑا ولی ہے اللہ۔ اللہ پر کتنے کو یقین ہے؟ یقیناً 7 ارب مسلمان ہیں، سب کے سب اللہ پر یقین رکھتے ہیں، لیکن اگر اللہ کی موجودگی کا احساس ہو کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور وہ خود کہہ رہا ہے جب تم 2 ہوتے ہو تو تیسرا میں ہوتا ہوں، جب تم 3 ہوتے ہو تو چوتھا میں ہوتا ہوں، جب تم 4 ہوتے ہو تو 5واں میں ہوتا ہوں، یعنی کہیں پر بھی میں تم سے جدا نہیں ہوں۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے اور مجبوری یہ ہے کہ انسان اللہ کا تصور اپنے ساتھ قائم نہیں کر پاتا، لہذا کسی ایسی مادی نگاہ کا ہونا ضروری ہے کہ انسان کہے کہ ایک نگاہ ہے جو مجھے دیکھ رہی ہے، ایک نگاہ ہے جو مجھے دیکھ رہی ہے، ایک نگاہ ہے جو مجھے دیکھ رہی ہے۔ یہ ایک نگاہ نہیں ہے بلکہ 3 نگاہیں ہیں جو تمہیں دیکھ رہی ہیں، 3 نگاہیں ہیں جو تمہیں دیکھ رہی ہیں اور ہر وقت دیکھ رہی ہیں۔ ارشاد ہوا سورہ مبارکہ توبہ میں، اللہ نے ارشاد فرمایا، اور آیت کا آغاز لفظ قل سے ہو رہا ہے۔ توجہ، گفتگو شروع ہو چکی ہے۔ آیت کا آغاز لفظ قل سے ہو رہا ہے، یعنی اللہ کہلوا رہا ہے اور نبی کہہ رہا ہے۔ کہلوانے والا اللہ اور کہنے والا نبی۔ اللہ کہہ رہا ہے قل، اے نبی کہہ دیجئے۔ اب کس سے کہہ دیجئے؟ تمام انسانوں سے کہہ دیجئے، تمام عالم انسانیت سے کہہ دیجئے۔ کیا؟ قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون۔ ان سے کہیے کہ تمہارے ہر عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ توجہ، سلامت رہیں جیسے آپ میرا ساتھ دے رہے ہیں۔ تمہارے ہر عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، حدیث نہیں ہے کہ جس پہ ڈیبیٹ ہو جائے۔ قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ تمہارے ہر عمل
عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے. تم چل رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے, تم پھر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے, تم بیٹھے ہوئے ہو اللہ دیکھ رہا ہے, تم کھڑے ہوئے ہو اللہ دیکھ رہا ہے, تم کھا رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے, تم پی رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے, تم بات کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے, تم خاموش ہو اللہ دیکھ رہا ہے, تم کسی سے مل رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے, تم سچ بول رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے, تم جھوٹ بول رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے, تم قتل کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے, تم یتیموں کی سرپرستی کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے, تم بیواؤں کی خبر گیری کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے, تم مصافحہ کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے, تم معانقہ کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے, تم حقوق ادا کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے, تم فرائض ادا کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے, تم میدان میں ہو اللہ دیکھ رہا ہے, تم گھر میں ہو اللہ دیکھ رہا ہے, تم شاہراہ پر ہو اللہ دیکھ رہا ہے, تم پہاڑوں پر ہو اللہ دیکھ رہا ہے, تم یقیناً اگر کہیں مصلی پر ہو تو اللہ دیکھ رہا ہے, تم ممبر پر ہو تو اللہ دیکھ رہا ہے, تم مسجد میں ہو اللہ دیکھ رہا ہے, تم گھر میں ہو اللہ دیکھ رہا ہے, تم بچوں سے باتیں کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے, تم بڑوں سے باتیں کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے, تمہاری شادی ہو رہی ہے اللہ دیکھ رہا ہے, تمہارے تعلقات آگے بڑھ رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے, تم پڑھ رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے, تم لکھ رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے, تم آگے بڑھ رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے, تم روزی کما رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے, تم تجارت کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے, تم آسمانوں پر پرواز کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے, تم ایک ملک سے دوسرے ملک جا رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے, تم اپنے وطن واپس آ رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے, تم نماز پڑھ رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے, تم روزہ رکھ رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے, تم حج کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے, تم زکوٰۃ دے رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے, تم جہاد کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے, جہاں پر بھی ہو جو عمل بھی انجام دے رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے. لیکن اللہ نے آیت یہیں پر نہیں روکی بلکہ یہ کہا جیسے میں دیکھ رہا ہوں ویسے ہی میرا رسول بھی دیکھ رہا ہے. سلامت رہے, جملے آپ تک پہنچ گئے. جیسے میں دیکھ رہا ہوں ویسے ہی میرا رسول دیکھ رہا ہے, یعنی جیسے اللہ دیکھ رہا ہے ویسے ہی اس کا رسول بھی دیکھ رہا ہے. قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ, اللہ بھی تمہارے ہر عمل دیکھ رہا ہے اور رسول بھی تمہارا ہر عمل دیکھ رہا ہے. یعنی اللہ کی جیسی نگاہ ہے ویسی ہی نگاہ رسول کی ہے. بڑی آسانی سے آپ نے جملے کو وصول کیا. جملہ بہت بڑا آپ کے حوالے کیا, میرا جملہ نہیں ہے, قرآن کا جملہ ہے. یعنی جیسے اللہ دیکھ رہا ہے ویسے ہی اس کا رسول دیکھ رہا ہے. اب کیا دوبارہ ساری چیزیں دہراؤں؟ تم چل رہے ہو رسول دیکھ رہا ہے, تم پھر رہے ہو رسول دیکھ رہا ہے, تم کھا رہے ہو رسول دیکھ رہا ہے, تم پی رہے ہو رسول دیکھ رہا ہے, تم پہاڑوں پہ بھاگے جا رہے ہو رسول دیکھ رہا ہے. تمہارے ہر عمل کو جیسے اللہ دیکھ رہا ہے ویسے ہی رسول دیکھ رہا ہے. یعنی تمہارا کوئی عمل نگاہ رسول سے باہر نہیں ہے. یعنی ایک ولی ہے اللہ تو اس کی نگاہ کتنی وسیع ہے, اور دوسرا ولی ہے رسول تو اس کی نگاہ بھی اتنی ہی وسیع جتنی اللہ کی نگاہ. کیوں آپ کو اس میں شک کیوں ہو گیا؟ آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ اس کی نگاہ کی وسعت بھی وہی ہے جو نگاہ خدا کی وسعت ہے, جو نگاہ اللہ کی وسعت ہے, جو نگاہ الہ کی وسعت ہے. اس لیے کہ دیکھنے کا لفظ ایک ہی مرتبہ استعمال ہوا ہے. یہ نہیں ہے کہ جیسے میں دیکھ رہا ہوں ویسے میرا رسول دیکھ رہا ہے اور اس کے بعد ابھی آیت کامل کروں گا. ابھی آیت کامل نہیں ہوئی ہے. یعنی دیکھنے کا لفظ ایک مرتبہ ہے. یعنی جو میری نگاہ ہے وہی رسول کی نگاہ, جو میری نگاہ ہے وہی مصطفیٰ کی نگاہ ہے. تمہارے ہر عمل کو مصطفیٰ بھی دیکھ رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے دو نگاہیں ہو گئی جو ہر وقت انسانوں پر گڑی رہتی ہے. ایک اللہ کی نگاہ اور ایک مصطفیٰ کی نگاہ, ایک اس کے رسول کی نگاہ, ایک اس کے ولی کی نگاہ. دو ولی ہو گئے, ایک اللہ ولی ایک رسول ولی. لیکن آیت یہاں پر رکی نہیں, آیت آگے بڑھی اور آیت میں ایک تیسری نگاہ کا بھی ذکر کیا, تیسری نگاہ کا بھی ذکر کیا اور آواز دی فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. اور کچھ مومنین بھی ہیں جو تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں. سلامت رہیں, جیسے آپ نے جملہ محفوظ کیا, خدا آپ کو سلامت رکھے. کچھ مومنین بھی ہیں جو تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں. یعنی جو نگاہ خدا ہے ویسی ہی نگاہ رسول ہے اور ویسی ہی کچھ مومنین کی نگاہ ہے, ویسی ہی کچھ مومنین کی نگاہ ہے. اب یہ مومنین کون ہیں؟ یہ مومنین کون ہیں؟ ذرا یہ تو معلوم ہو کہ مومنین کون ہیں. اگر مومنین سے مراد سارے مسلمین ہیں
مسلمین سے مراد سارے مسلمین ہیں، تو میں مسلمانوں سے اس وقت پوچھنا چاہتا ہوں کہ بہت سے مسلمان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سے مسلمان شاہراہوں پر اس وقت سفر کر رہے ہیں، بہت سے مسلمان دکانیں کھولے بیٹھے ہوئے ہیں، جو دکانیں کھولے بیٹھے ہوئے ہیں، یا جو اس وقت مسجد کے حجروں میں ہیں، یا جو اس وقت لوگوں کو بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں، ناظرہ پڑھا رہے ہیں، اس وقت وہ اپنے مدرسوں میں ہیں، تو مدرسوں والوں سے، شاہراہ پر چلنے والوں سے، مسجد میں بیٹھنے والوں سے، تجارت پر آ جانے والوں سے، دکانیں کھولنے والوں سے کہہ رہا ہوں، ابھی تم گھر میں تو نہیں ہو نا؟ اگر تمہاری نگاہ بھی ویسی ہی ہے جیسے اللہ و رسول کی نگاہ ہے تو یہ بتا دو کہ اس وقت تمہارے گھروں میں ہو کیا رہا ہے؟ اس وقت بتا دو کہ تمہارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے۔ یعنی اگر کہیں پر انسان ہے تو دوسری جانب کی اسے خبر نہیں ہے۔ یعنی ہمارا عالم تو یہ ہے کہ پردے کے اس طرف کیا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم آگے دیکھ رہے ہیں تو پیچھے کیا ہو رہا ہے یہ نہیں معلوم، یہ نہیں معلوم۔ نگاہ ولی ہر جانب دیکھتی ہے، اللہ اکبر، نگاہ ولی ہر جانب دیکھتی ہے۔ خاموش ہو گئے آپ؟ دیکھیے صحیح بخاری میں امام محمد ابن اسماعیل بخاری علیہ رحمہ نے ایک روایت لکھی، اور روایت کیا ہے؟ روایت یہ ہے کہ پیغمبر جب نماز پڑھا رہے ہوتے تھے تو پیچھے اصحاب کرام نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، اور چونکہ ایک تصور ہے کہ نیکی میں جلدی کی جائے، نیکی میں جلدی کی جائے، تو اس سے پہلے کہ پیغمبر رکوع میں جاتے، اصحاب پیغمبر سے پہلے رکوع میں چلے جاتے تھے، پیغمبر سے پہلے رکوع میں چلے جاتے، پیغمبر بعد میں رکوع میں جاتے، لیکن اصحاب ہی سوچتے کہ بھائی نیکی میں جلدی کرو، نیکی میں جلدی کرو، تو وہ پیغمبر سے پہلے رکوع میں چلے جاتے۔ پیغمبر نے ایک بار نماز ختم کی اور پیچھے مڑ کر کہا لا تسبقونی فی الرکوع، مجھ سے پہلے رکوع میں نہیں جایا کرو۔ یعنی جیسے آگے دیکھ رہا ہے ویسے ہی پیچھے بھی دیکھ رہا ہے، یہ ہے نگاہ ولی۔ لا تسبقونی فی الرکوع، مجھ سے سبقت نہ کیا کرو رکوع میں، میرے بعد رکوع میں جایا کرو۔ اور اس کے بعد پیغمبر نے دوسرا جملہ کہا کہ تمہارا رکوع بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے اور تمہارا خشوع بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ بڑی آسانی سنا آپ نے جملہ، سلامت رہے جن کے ہاتھ بلند ہو رہے ہیں، یہ بہت اہم جملہ تھا۔ فوراً پے بپے دو جملے کہے کہ مجھ سے رکوع میں سبقت نہ کیا کرو، پہلے نہ جایا کرو، اس لیے کہ تمہارا رکوع بھی میں دیکھ رہا ہوتا ہوں اور تمہارا خشوع بھی۔ یہ نہیں کہا کہ تمہارا رکوع بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں، تمہارا سجدہ بھی۔ کہنا تو یہ چاہیے تھا نا کہ تمہارا رکوع بھی دیکھ رہا ہوں اور تمہارا سجدہ بھی، لیکن کیا کہا؟ تمہارا رکوع بھی دیکھ رہا ہوں اور تمہارا خشوع بھی۔ یعنی پیغمبر نے بتایا کہ تمہارا ظاہر بھی میری نگاہ میں ہے، تمہاری نیت بھی میری نگاہ میں ہے۔ سلامت رہیں آپ، تمہارا ظاہر بھی نگاہ میں ہے اور تمہارا باطن بھی میں جانتا ہوں، کس کی کیا نیت ہے پیغمبر اچھی طرح جانتا، پیغمبر اچھی طرح جانتا۔ اب یقیناً پیغمبر نے اس نگاہ کو اور وسعت دی کہ میری نگاہ کہاں تک ہے، صرف انسانوں تک نہیں، صرف انسانوں تک نہیں، میری نگاہ کی وسعت کہاں تک ہے۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ملک اور ملکوت جہاں تک ہے وہاں تک میری نگاہ ہے۔ ما یخفی فی عالم الملک والملکوت، مجھ سے عالم ملک اور ملکوت چھپا ہوا نہیں ہے۔ میں زمین اور آسمان کے درمیان بھی دیکھتا ہوں، اتنی آسانی سے سن رہے ہیں آپ، میں زمین و آسمان کے درمیان دیکھتا ہوں، مجھ سے عالم ملک اور ملکوت چھپا ہوا نہیں ہے۔ یعنی اللہ کا ملک جہاں تک ہے وہاں تک میری نگاہ ہے۔ میں اس وقت تک یہیں پر رکا رہوں گا جب تک آپ اس جملے کی شدت کو اور اس کی فورس کو محسوس نہیں کریں گے۔ اللہ کا ملک جہاں تک ہے، صرف یہ نہ سمجھنا کہ اس چھوٹی سی دنیا کے انسانوں کو دیکھ رہا ہوں، جیتے رہیں، سلامت رہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں چھوٹا سا ملک اللہ کا ملک ہے، اللہ کا ملک اربوں کھربوں ستاروں پر مشتمل ہے، لامحدود ستارے ہیں، کلسٹرز ہیں، ایک ایک کلسٹر میں کروڑ ستارے ہیں، اور کلسٹرز کی تعداد بھی کروڑوں کے قریب ہے، گچھے ہیں ستاروں کے، اور ہر ستارے کا پالنے والا اللہ ہے۔ ان ستاروں میں مخلوق آباد ہے اور ہر مخلوق
مخلوق اپنے اپنے انداز سے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اللہ کی تسبیح اور تقدیس کر رہی ہے، اور مسلسل عالمین بن رہے ہیں اور بگڑ رہے ہیں، مسلسل قیامتیں آ رہی ہیں۔ اس گزرتے ہوئے لمحے میں یہ جو اس وقت ہو رہا ہے 7:25 صبح کا وقت 7:25 نہ معلوم کتنی دنیاؤں پر قیامت اس وقت آ رہی ہوگی۔ اللہ کو سمجھو، اتنا معمولی نہیں ہے اللہ کو سمجھنا۔ نہ معلوم اس وقت کتنی دنیاؤں پر قیامت آ رہی ہوگی اور نہ معلوم کتنی دنیایں بن رہی ہوں گی، اس لیے کہ اس کا لفظ کن رکا نہیں ہے۔ اللہ کو سمجھو، میں تھوڑی پڑھ رہا ہوں، میرا ساتھ دیتے جائیں۔ اس لیے کہ اس کا لفظ کن رکا نہیں ہے، لفظ کن ماضی کا حصہ نہیں بنے گا۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے تمام صدائے کن فیکون، کہ مسلسل عالمین بن رہے ہیں، مسلسل عالمین آگے بڑھ رہے ہیں، اور پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ عالم ملک و ملکوت تک میری نگاہ ہے، یعنی جہاں تک وسعت ملک خدا ہے وہاں تک میں دیکھ رہا ہوں۔ ملک بڑھ رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، ملکوں میں، سیاروں میں، ستاروں میں، ثوابت میں مخلوقات آباد ہیں، میں ان کو دیکھ رہا ہوں، میں ملکوت تک کو دیکھتا ہوں۔ نہیں ایسے نہیں، ایسے نہیں، ملکوت تک کو دیکھتا ہوں۔ یہ ملکوت کیا ہے؟ ملکوت کیا ہے؟ اللہ نے کہا کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، ہم نے ایسے دکھایا ابراہیم کو آسمان و زمین کا ملکوت، یعنی ملکوت اللہ کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کو کہتے ہیں، جہاں سے پوری کائنات کا نظام چلایا جاتا ہے۔ اللہ کے مقام اختیار و اقتدار کو ملکوت کہا جاتا ہے۔ میں پہلے یا دوسرے اشرے میں ایک بات عرض کر چکا، جب میں نے یہاں مجلس پڑھنا شروع کی تو میں نے عرض کیا تھا کہ جناب ابراہیم کو اللہ نے دکھایا، اور وہ ملکوت دکھایا جو اللہ کا مقام اختیار و اقتدار ہے۔ یعنی جب بھی کسی نبی کو معجزہ دکھانا ہوتا ہے تو بظاہر نبی زمین پر نظر آتا ہے، لیکن اسے معجزہ دکھانے کے لیے ملکوت پر بلند ہونا پڑتا ہے، وہ ملکوت تک پہنچتا ہے، اس لیے کہ وہیں سے سب اختیارات کنٹرول ہو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو ملکوت کی سیر کرائی اور ملکوت دکھایا کہ کیسے میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، کیسے میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ ملکوت چپ ہو گیا، لیکن جب تک آپ بولیں گے نہیں میں اسی مقام پر رکا رہوں گا۔ آج میرے پاس بھی وقت ہے، جب تک آپ بولیں گے نہیں میں اسی مقام پر رکا رہوں گا، اس لیے کہ ملکوت کوئی معمولی شے نہیں ہے۔ ملکوت پر ابراہیم پہنچے، جب ملکوت پر مقام اختیار و اقتدار پر پہنچے تو ابراہیم سب کو دیکھ رہے تھے، پوری کائنات کا مشاہدہ کر رہے تھے، پوری کائنات کا، صرف انسانوں کا نہیں، پوری کائنات کا۔ ابراہیم کی نگاہ کائنات سے ہٹ کر جب دنیا پر پہنچی تو ابراہیم کی نگاہ وہی نگاہ ہو گئی جو اللہ کی نگاہ تھی۔ جیتے رہے، سلامت رہے۔ ابراہیم کی نگاہ وہی نگاہ ہو گئی جو اللہ کی نگاہ تھی۔ اب ابراہیم اسی طرح پوری کائنات کو ایک وقت میں دیکھ رہے تھے جیسے اللہ پوری کائنات کو ایک وقت میں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ابراہیم کی نگاہ جب زمین پر پڑی تو ابراہیم نے دیکھا فلاں انسان گناہ کر رہا ہے، اللہ کی معصیت کر رہا ہے۔ ابراہیم کا اب چونکہ مقام اختیار و اقتدار پر پہنچ چکے تھے تو ابراہیم کا اختیار ملائکہ پر بھی ہو گیا۔ جو ملکوت پر بلند ہوتا ہے اس کے تابع ہر شے ہو جاتی ہے، پھر ملائکہ بھی اس کے اطاعت گزار ہوتے ہیں، پھر فرشتے بھی اس کے اطاعت گزار ہوتے ہیں، پھر جبرائیل و اسرائیل بھی اس کے اطاعت گزار ہوتے ہیں۔ ابراہیم نے دیکھا ایک شخص معصیت کر رہا ہے، ایک شخص گناہ کر رہا ہے، ابراہیم نے اسرائیل سے کہا اس کی روح قبض کر لو، یہ اللہ کا گناہ کر رہا ہے۔ اسرائیل تابع حکم ابراہیم سے پہنچے، روح کو قبض کر لیا۔ دوسرے انسان کو دیکھا معصیت کر رہا ہے، اس کی روح قبض کرو، اس کی روح قبض کرو، اس کی روح قبض کرو، اس کو مارو، اس کو مارو، اس کو مارو۔ یعنی نگاہ ابراہیم نگاہ خدا ہو چکی تھی۔ جب بہت سے انسان مروا دیے تو اللہ گویا ہوا ابراہیم ابراہیم کیا کر رہے ہو، میں بھی تو انہیں دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ سلامت رہیں آپ۔ ابراہیم میں بھی تو انہیں دیکھ رہا ہوتا ہوں، یعنی نگاہ میں بھی فرق ہے، فطرت میں بھی فرق ہے۔ یعنی میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ملکوت تک پہنچ جائے وہ کائنات کی ہر شے کو ویسے ہی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جیسے اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو اب پیغمبر نے کہا
کہ میں عالم ملک و ملکوت تک کو دیکھ رہا ہوگا. میں بظاہر زمین پر رہتا ہوں لیکن میری نگاہ ملکوت تک رہتی ہے, میری نگاہ ملکوت تک رہتی ہے, بظاہر میں زمین پر رہتا ہوں. اب مجھے نہیں پتا جملہ آپ تک کیسے پہنچے گا, تیار ہو جائیے جملہ سننے کے لیے. ایک نگاہ ہے اللہ کی, ایک نگاہ ہے رسول کی, اور ایک نگاہ کس کی ہے؟ ابھی مسئلہ حل ہونے جا رہا ہے. جب پیغمبر معراج سے واپس آئے, جیتے رہے سلامت رہے, جب پیغمبر معراج سے واپس آئے تو ایک بار علی سے ملاقات ہوئی تو پیغمبر سے علی نے کہا یہ ہے نگاہ ولی. پیغمبر سے علی نے کہا یا رسول اللہ حالات آپ بتائیں گے یا میں بتا دوں؟ جو معراج کا سفر ہے آپ بتائیں گے یا میں بتا دوں؟ یہ ہوتی ہے نگاہ ولی کہ زمین پر ہے بظاہر لیکن نگاہ عالم ملکوت تک, نگاہ عالم ملکوت تک. تو اب یہ ہے علی کی نگاہ اور یہ ہے رسول کی نگاہ اور یہ ہے اللہ کی نگاہ. یعنی جہاں تک وسعت نگاہ الہیہ ہے وہیں تک وسعت نگاہ رسالت بھی ہے اور وہیں تک وسعت نگاہ امامت بھی ہے. اب سمجھ میں آیا, اب سمجھ میں آیا. پوچھا گیا اور بڑے حسین شہزادے سے پوچھا گیا, قاسم ابن حسن سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے, مسائل پر نہیں آ رہا ہوں, فضائل پڑھ رہا ہوں, یہ بتائیے فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ, یہاں مومنون سے کیا مراد ہے؟ شہزادے سے پوچھا گیا کہ یہاں مومنون سے کیا مراد ہے؟ شہزادے نے پلٹ کے اس سے پوچھا تم بتاؤ مومنون سے کیا مراد ہے؟ یہ طریقہ ہے گفتگو کا. پہلے اس سے اگلوایا تم بتاؤ تمہاری نگاہ میں مومنون سے کیا مراد ہے؟ میری نگاہ میں مومنون سے مراد تمام مسلمان, سارے مسلمان. تو شہزادے نے کہا تم بھی مسلمان ہو؟ کہا ہاں. کہا تم بھی اس میں شامل ہو؟ کہا ہاں. کہا اچھا یہ بتا دو تمہاری بیوی اس وقت گھر میں کر کیا رہی ہے؟ تمہارے اہل و عیال اس وقت گھر میں کر کیا رہے ہیں؟ اب چپ ہو گئے. اب انہوں نے پلٹ کے شہزادے سے پوچھا آپ بتائیے یہاں مومنون سے کیا مراد ہے؟ کہا مومنون سے مراد پچھلے دور میں میرے بابا حسن اور اس دور میں میرے چچا حسین. یعنی ہر دور کا امام ویسے ہی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جیسے اللہ دیکھ رہا ہے. اب سمجھ میں آیا کہ ہر دور میں ایک عین اللہ کا تصور کتنا ضروری ہے. کاش کے جملہ پہنچ جاتا آپ کا. ہر دور میں ایک عین اللہ کا تصور کتنا ضروری ہے. ہر دور میں اللہ کی ایک آنکھ ہے. اسی لیے زیارتوں میں بھی کہتے ہو کہ آپ معصوم کے لیے عرض کیا جاتا ہے کہ آپ زمین پر اللہ کی دیکھتی ہوئی آنکھ, عین اللہ الناظرۃ فی الارض, زمین پر اللہ کی دیکھتی ہوئی آنکھ, اسے کہتے ہیں عین اللہ. تو کوئی عین اللہ ہے جو ہر وقت انسانوں کو دیکھ رہا ہے. وسائل معرفت میرا عنوان ہے اور آپ جانتے ہیں کہ جہاں جہاں سے میرے پاس گوشے آ رہے ہیں میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. جہاں جہاں سے گوشے آ رہے ہیں میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. عین اللہ کوئی معمولی نگاہ نہیں ہوتی. عین اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر کو بھی دیکھے اور باطن کو بھی دیکھے. بات پہنچ گئی. ظاہر کو بھی دیکھے اور باطن کو بھی دیکھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ عین اللہ ید اللہ بھی ہے. جو عین اللہ ہے وہ ید اللہ بھی ہے, اللہ کا ہاتھ بھی ہے اور اللہ کی آنکھ بھی ہے. جس اللہ کے ولی کو اللہ خود عین اللہ کہہ رہا ہے, رسول خود عین اللہ کہہ رہا ہے, اس کی نگاہ کا تو کیا کہنا, اس کی نگاہ تک تو کوئی نہیں پہنچ سکتا. اس کے ہاتھ میں جو ذوالفقار آ جائے وہ بھی شجروں کو دیکھ کر چل رہی ہوتی ہے. ادھر سلامت رہیں آپ. اس کے ہاتھ میں جو ہتھیار آ جائے وہ بھی شجروں کو دیکھ کر چل رہا ہوتا ہے, وہ بھی نسب کو دیکھ کر چل رہا ہوتا ہے. یعنی ہتھیار آسمان سے اترا ہے تو وہ بھی نگاہ لے کر اترا ہے. بڑی آسانی سنا آپ نے بھائی. مدارج النبوہ میں شاہ عبداللہ محدث دہلوی نے لکھا کہ علی لڑ رہے تھے, جنگ احد کا میدان ہے, پیغمبر اکیلے رہ گئے اور علی پیغمبر کا دفاع کر رہے تھے. اور ایسے میں رسول بار بار علی سے کہہ رہے تھے یا علی ادھر سے حملہ ہو رہا ہے روکو, ادھر سے حملہ ہو رہا ہے روکو, احمل علیہ ان کو روکو. تو علی مسلسل تلوار چلا رہے تھے اور دفاع رسول کر رہے تھے. ایسے میں ایک صحابی کی تلوار ٹوٹی.
وہ نبی کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی، میں کیا کروں؟ کہا کہ لکڑی کا ٹکڑا اٹھا کے لاؤ۔ وہ لکڑی کا ٹکڑا اٹھا کے لائے اور پیغمبر کو دیا۔ پیغمبر نے اپنے ہاتھ میں لکڑی کا ٹکڑا لیا۔ پیغمبر کے ہاتھ میں لکڑی آتے ہی تازہ تلوار میں تبدیل ہو گئی، تازہ تلوار میں تبدیل ہو گئی۔ پیغمبر کے ہاتھ میں لکڑی کا ٹکڑا آیا، تازہ تلوار میں تبدیل ہو گیا، وہ گئے اور لڑنا شروع کر دیا۔ دوسرے صحابی کی تلوار ٹوٹی، وہ بھی نبی کے پاس آئے، نبی نے ان کو بھی لکڑی کو تلوار بنا کے دیا، وہ بھی لڑنے لگے۔ تیسرے صحابی کی تلوار ٹوٹی، وہ بھی صحابی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے نبی کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی۔ پیغمبر نے لکڑی کو ہاتھ میں لیا، لکڑی تلوار میں تبدیل ہو گئی۔ ایسے میں لکھنے والے نے لکھا کہ علی کی تلوار بھی ٹوٹ گئی، علی کی تلوار ٹوٹی۔ علی نبی کے پاس آئے اور نبی کے پاس آ کر کہا یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی۔ تو اب تک لکڑی کو تلوار بنا کے دینے والا رسول، جب علی نے کہا تو رسول نے آسمان کی طرف دیکھا، رسول نے آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کچھ کہا ہوگا، ہمیں نہیں پتا کیا کہا ہوگا، آسمان کی طرف دیکھا۔ یعنی اب تک سب کو لکڑی کی تلوار بنا کر دینے والا رسول علی کی باری میں آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ جب رسول آسمان کی طرف دیکھے تو ایک ہی وجہ ہوتی ہے کہ وحی کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، وحی کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ نبی وحی کا انتظار کر رہے تھے کہ اب کیا کروں، اس لیے کہ تیرے ہاتھ کی تلوار ٹوٹی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہت سلو آ رہے ہیں آپ آج، بہت آہستہ آہستہ میرے ساتھ آ رہے ہیں۔ توجہ فرمائی، اب تو علی کے ہاتھ کی تلوار ٹوٹ گئی ہے، تو گویا آسمان سے اجازت لے رہے تھے کہ کیا کیا جائے۔ اب رسول آسمان کی طرف دیکھے اور وہاں سے کوئی اثر پذیری نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا، وہاں سے کوئی اثر نہ آئے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک بار عبداللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ آسمانوں کے دروازے کھلے، آسمانوں کے دروازے کھلے، ایک کرسی برآمد ہوئی، سونے اور چاندی سے بنی ہوئی کرسی، لال و جواہرات سے جڑی ہوئی کرسی۔ کرسی خالی نہیں تھی، کرسی پر جبرائیل بیٹھے ہوئے تھے، جبرائیل کے ہاتھ بھی خالی نہیں تھے، جبرائیل کے ہاتھ میں تلوار تھی اور جبرائیل خاموش نہیں آ رہا تھا بلکہ یہ کہتا ہوا آ رہا تھا لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ توجہ فرمائی آپ نے، جبرائیل خاموش نہیں آ رہے تھے، پڑھتے ہوئے آ رہے تھے لا سیف الا ذوالفقار ولا فتح الا علی، کوئی تلوار نہیں ہے مگر یہ کہ ذوالفقار۔ اور دوسرا ٹکڑا کیا ہے، کوئی مرد نہیں ہے سوا علی۔ کوئی مرد نہیں ہے سوائے علی سے، مرد میدان ہے تو علی، اور اگر کوئی تلوار ہے تو ذوالفقار۔ اب چونکہ ولی کی طرف سے آئی ہے، اللہ ولی کی طرف سے آئی ہے اور نبی ولی کے ذریعے آئی ہے اور علی ولی کے لیے آئی ہے، تو جو ہتھیار آسمان سے اترا اس کی نگاہ بھی وہی ہے جو نگاہ ولی ہے۔ یہ بات سمجھانا تھی آپ کو، اس کی نگاہ بھی وہی ہے جو نگاہ ولی ہے۔ میں ہمارے خطیب اہل سنت کی نظر ایک جملہ کرنا چاہتا ہوں، تشریف فرمائیں اور خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے یہاں کے بہت بڑے خطیب گزرے علامہ اظہر حسن زیدی علی اللہ مقامہ، ان کا جملہ ہدیہ کر رہا ہوں تمام سامعین کو، جہاں جہاں بھی حضرات بیٹھے ہوئے۔ انہوں نے ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ جب دوستوں کی تلوار ٹوٹی تو نبی لکڑی کو تلوار بنا کے دیتے رہے، جب علی کی تلوار ٹوٹی تو تلوار آسمان سے آئی، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے ایک سادہ سا جواب دیا، کہا جو یہاں کا سپاہی تھا اس کو یہاں کا ہتھیار ملا،
کا سپاہی تھا، اسے یہاں کا ہتھیار ملا، اور جو وہاں کا تھا اسے وہاں کا ہتھیار ملا، جو وہاں سے آیا اسے وہاں کا ہتھیار ملا۔ تو ہتھیار اگر دست نبوت میں آئے یا دست امامت میں آئے، پیغمبر اپنے ہاتھ میں لکڑی کا ٹکڑا لے رہے ہیں اور پیغمبر کے ہاتھ میں لکڑی کا ٹکڑا آ کے تر و تازہ تلوار میں تبدیل ہو رہا ہے، یہ ہے نبی کے ہاتھ کا معجزہ۔ پیغمبر نے 23 برس جب قرآن کی آیتیں اتری ہیں تو پیغمبر نے ہر آیت کی تفسیر بیان فرمائی، ہر آیت کی تفسیر بیان فرمائی۔ آیت اتری من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، اب تفسیر کا انداز دیکھیے اور وسائل معرفت میرا عنوان دیکھیے، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، جس نے ایک نیکی کی اس کو ہم 10 گنا اجر دیں گے۔ نیکی ایک ہوگی، ثواب 10 ہوں گے۔ یہ ہے کون سی نیکی؟ ایک نیکی وہ ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک بر کو نہیں پا سکتے، نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک اپنی پسندیدہ ترین شے اللہ کو ہدیہ نہ کرو۔ یعنی جو شے تمہیں پسند ہے وہ شے اللہ کو پیش کرو، جو تمہیں پسند ہے۔ ایسا نہیں کہ گئے ہیں کہیں اور سامنے سے فقیر گزر رہا اور جو جیب میں سب سے خراب نوٹ ہے وہ اللہ کی راہ میں ہدیہ کر دیا۔ نہیں، سب سے پسندیدہ ترین شے اللہ کی راہ میں ہدیہ کرو۔ اگر تمہیں ہمت ہے تو اس آیت پر تو عمل کر کے دکھاؤ۔ بڑے بڑے عمل کرنے والے لوگ پڑے ہوئے ہیں، ہمت ہے تو مولوی سے کہو، ملا سے کہو کہ اس آیت پر تو عمل کرے۔ تجھے گاڑیوں سے اور اپنے بنگلوں سے بڑی محبت ہے، دے دے اللہ کی راہ میں۔ تو بات کیا ہے؟ جو شے سب سے اہم ترین اور قیمتی ہے اللہ وہ مانگ رہا ہے، اللہ وہ مانگ رہا ہے۔ جملہ دوں آپ کے حوالے کروں اگر آپ کی اجازت ہو۔ مجھے اندازہ ہے کہ آج بھی بہت گرمی ہو رہی ہے اور آپ پنکھے چل رہے ہیں، لیکن میں آپ کا شکر گزار ہوں اور میں آپ کو صرف دعا دے سکتا ہوں۔ مصائب نہیں پڑھا، اس کا مطلب ہے اولاد سب سے زیادہ پسند ہے۔ اولاد کا مطلب ہوتا ہے خون، سلامت رہے۔ اولاد کا مطلب ہوتا ہے اپنا خون، یعنی اپنا خون سب سے زیادہ عزیز ہوتا ہے انسان کو۔ مجھے نہیں پتا کہ بات پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی۔ اپنا خون سب سے زیادہ عزیز ہوتا ہے انسان کو، اور اللہ کہہ رہا ہے جو چیز تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہے وہ ہماری راہ میں ہدیہ کرو۔ ارے اسی لیے تو کہیں ہم زنجیر لگا کے خون ہدیہ کر رہے ہیں، کہیں کما لگا کے خون ہدیہ کر رہے ہیں۔ ہرگز نہیں ہے ماتم و سجدہ الگ الگ، دونوں میں ہے حسین کا جلوہ الگ الگ۔ ارے سجدوں کے بھی نشان ہے، ماتم کے بھی نشان، دونوں کریں گے قبر کو روشن الگ الگ۔ اور حیدر کے منکروں سے ہے مومن کچھ ایسے دور، حیدر کے منکروں سے ہے مومن کچھ ایسے دور، رہتے ہیں جیسے زندوں سے مردہ۔ ایمان علی حق نعرہ آیتیں اتر رہی تھیں اور نبی اس کا ترجمہ کر رہے تھے، تفسیر کر رہے تھے۔ ایک نیکی بر ہے اور ایک نیکی ہے حسنہ۔ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، جس نے ایک نیکی کی ہم اسے 10 گنا اجر دیں گے۔ آواز دے دیجیے، ایک نیکی کرو گے 10 گنا اجر ملے گا۔ مناقب مرتضوی میں صالح کشفی ترمذی سنی الحنفی نے یہ حدیث محفوظ کی جو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اگر عالم اہل سنت نے نہ لکھا ہوتا تو شاید میں اس پلیٹ فارم پر نہ پڑھتا، لیکن جب علماء اہل سنت کی تصدیق آ گئی تو اب میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ پیغمبر نے جب آیت اتری من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، جس نے ایک نیکی کی اس کو ہم 10 گنا اجر دیں گے، تو کسی نے کھڑے ہو کے پوچھا یا رسول اللہ یہ حسنہ کیا ہے؟
یہ حسنہ کیا ہے؟ یہ حسنہ کیا ہے کہ نیکی ایک ہو لیکن ثواب 10 گنا ہو۔ تو ایک بار صالح کشفی نے، ترمذی سنی الحنفی نے مناقب مرتضوی میں پیغمبر کی یہ حدیث درج کر لی، محفوظ کر لی، اور آج میں وہیں سے پڑھ کے آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ ایک بار پیغمبر نے علی کو دیکھا، پوچھا گیا حسنہ کیا ہے؟ تو پیغمبر نے علی کو دیکھا اور کہا یا علی حبک حسنہ، یا علی تمہاری محبت حسنہ ہے۔ ابھی حدیث تمام نہیں ہوئی۔ یا علی تمہاری محبت حسنہ ہے، لا تضر معها سیئہ وبغضک سیئہ لا تنفع معها حسنہ۔ یا علی تمہاری محبت ایسی نیکی ہے جس کے ساتھ کوئی گناہ نقصان نہیں دیتا، اور تمہارا بغض ایسا گناہ ہے جس کے ساتھ کوئی نیکی فائدہ نہیں دیتی۔ جس کے ساتھ کوئی نیکی فائدہ نہیں دیتی۔ علی کا بغض ایسا گناہ ہے کہ نیکیاں کیے جاؤ وہ صفر ہو رہی ہے، وہ زیرو ہو رہی ہے۔ علی کو اللہ نے پیغمبر کے ذریعے سے امتیازات سے نوازا، اعزازات سے نوازا، اور یہی اعزازات میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ 3 فضیلتیں ایسی ہیں کہ جس میں میں اور علی شریک ہیں۔ 3 فضیلتیں ایسی ہیں کہ جس میں میں اور علی شریک ہیں۔ وہ 3 کون سی ہیں؟ پیغمبر نے ارشاد فرمایا لی لواء الحمد وعلی حاملہ والکوثر لی وعلی ساقی والجنت والنار لی وعلی قسیمہ۔ اب اس کا ترجمہ آپ کے حوالے کرتا ہوں، لیکن ترجمہ تھوڑی دیر بعد حوالے کرتا ہوں۔ کچھ مہدی صاحب آپ سے کہنا چاہتے ہیں اور یقیناً آپ ان کی بات پر غور فرمائیے گا۔ 5 منٹ میں آپ کے لینا چاہتا ہوں اور ٹرسٹ آپ کے 5 منٹ لینا چاہتا ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ 3 فضیلتیں ایسی ہیں کہ جس میں میں اور علی شریک ہیں۔ اس کا مطلب ہے قدر مشترک ہے محمد و علی میں، اشتراک ہے محمد و علی میں۔ تو کہا 3 فضیلتیں ایسی ہیں کہ جس میں میں اور علی شریک ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ میرے لیے لوائے حمد ہے۔ لوائے ہم سمجھتے ہیں اتنا بڑا پرچم ہوگا آسمانوں پر محشر کے دن، اتنا بڑا پرچم، ایک پرچم، اور اتنا بڑا کہ پورا عالم محشر اس کے سائے میں آئے گا۔ اتنا طویل پرچم ہوگا اور اس پرچم کا اٹھانے والا علی۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں میرے لیے لوائے حمد ہے اور اٹھانے والا علی۔ لوائے حمد میرا ہے لیکن اٹھائے گا علی۔ کوثر میرا ہے لیکن بانٹے گا علی۔ جنت و دوزخ کا مالک میں لیکن تقسیم کرے گا علی۔ جنت و دوزخ کا مالک میں لیکن تقسیم کرے گا علی۔ اب پیغمبر نے کہا 3 فضیلتیں تو ایسی ہیں جس میں میں اور علی شریک ہے۔ اب سنیے جملہ آگے بڑھ رہا ہے اور کہا 3 فضیلتیں ایسی ہیں جس میں علی تنہا ہے، میں بھی شریک نہیں۔ جیتے رہے سلامت رہے، بالکل آپ کے آخری لمحے میں تقریر داخل ہو رہی ہے۔ 3 فضیلتیں ایسی جس میں میں اور علی شریک۔ لوائے ہم میرا ہے، اٹھانے والا علی۔ کوثر میرا ہے، بانٹنے والا علی۔ جنت و نار کا مالک میں ہوں اور تقسیم کرنے والا علی۔ اور کہا اب 3 فضیلتیں ایسی ہیں کہ جس میں علی تنہا ہے، علی لا شریک ہے، جس میں علی کے ساتھ میں بھی شریک نہیں ہوں۔ پوچھا گیا اے رسول اللہ وہ کون سی فضیلتیں ہیں؟ کہا سنو، جیسا سسر علی کو ملا، سلامت رہیں آپ، جیسا سسر علی کو ملا ویسا مجھے نہ ملا۔ اللہ اکبر۔ جیسا سسر علی کو ملا ویسا مجھے نہ ملا، جیسی زوجہ علی کو ملی، جیسی زوجہ علی کو ملی ویسی میری کوئی زوجہ نہیں، اور جیسے بیٹے حسن و حسین علی کے ویسے میرے بیٹے نہیں۔ جیسے میرے بیٹے، جیسے علی کے بیٹے حسن و حسین ویسے میرے بیٹے نہیں۔ یا رسول اللہ یہ کیا کہہ دیا آپ نے؟
حسن حسین بھی تو آپ ہی کے بیٹے ہیں، حسن حسین آپ کے بیٹے ہیں، لیکن میں کیا کروں کہ قرآن نے کہہ دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، یعنی باپ ہے تو ایک بیٹی کا باپ ہے۔ تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، تو مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، تو یہ جملہ فیصلہ کن جملہ قرآن نے محفوظ کیا، تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، تو حسن حسین بھی تو مرد ہیں، لیکن آیت کا مزاج دیکھیے اور فطرت کا اور قدرت کا مزاج دیکھیے، آیت کا مزاج اور پھر مزاج الہی دیکھیے، کہ میں اکثر ایک جملہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ نے کچھ ایسی ہستیاں تخلیق کی ہیں کہ جو اس کی فطرت کو بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، جو اس کی تقدیر لکھی ہوئی تقدیر کو بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ مثلا اللہ نے کہا، بہت مشہور جملہ ہے، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، ہم نے سورج کا ایک راستہ بنایا ہے کہ وہ مشرق سے طلوع کرے گا اور مغرب میں ڈوبے گا، اور یہ راستہ اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھا ہے، یعنی سورج کی تقدیر اللہ نے لکھ دی، سورج کی تقدیر اللہ نے لکھی، سورج کی تقدیر اللہ نے لکھی، سمجھیں اس کو، شاید میں جملہ دہراتا جاؤں گا جب تک سب نہیں سمجھیں گے۔ سورج کی تقدیر اللہ نے لکھی، کیا تقدیر لکھی؟ کہ تو مشرق سے طلوع کرے گا اور مغرب میں ڈوب جائے گا، یہ اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر ہے۔ کون ہے وہ بندہ جو اس تقدیر میں تبدیلی کر کے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹا رہا ہے؟ یعنی جو کام ہو رہا ہے وہ منشاء الہی ہو رہا ہے، یہاں ٹکراؤ نہیں ہے، یہ مت سمجھنا کہ یہاں الہ میں اور بندے میں کوئی ٹکراؤ ہے، یا اللہ میں اور اس کے بندے میں کوئی ٹکراؤ ہے، نہیں، اللہ کے اذن سے سب کام ہو رہا ہے۔ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ کچھ ہیں جو ہمارے ملکوت پر اختیار رکھتے ہیں، جو ہمارے مقام اقتدار و اختیار پر فائز ہیں، ہم نے انہیں یہ اجازت دی ہے کہ جو تقدیر ہم لکھیں تم اسے بدل سکتے ہو، تم فطرت بدل سکتے ہو۔ تو اب وہ فطرت جو سورج کی تھی وہ بدلی، کسی نے تقدیر بدلی، سورج کی تقدیر بدلی کہ سورج کو مغرب سے واپس بلایا، سورج کی تقدیر بدل گئی، تو سورج جو ایک ٹکا ہوا ہے اس کی تقدیر بدلے، کون؟ اللہ کا مزاج دان، مشیت خدا کا پروردہ، ارادہ الہی کا جاننے والا، مزاج دان الہیت، مرضی الہ کا مالک، وہ چاہے تو تقدیر کو بدل دے۔ سورج کی تقدیر بدلی علی نے اور راہب کی تقدیر بدلی حسین نے۔ توجہ فرمائیے آپ نے، تو اب کہیں نہ کہیں مزاج بدل جاتا ہے اور کہیں نہ کہیں ان ہستیوں کو اختصاص حاصل ہوتا ہے۔ اب چونکہ استثنائی کیفیت تھی اور اختصاصی کیفیت تھی، تو ایک بار جب قرآن نے کہا کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے لیکن حسنین کا اختصاص باقی رکھنا تھا، تو ایک بار اس آیت میں تو یہ کہا کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، جملہ سننا، اس آیت میں تو یہ کہا کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، لیکن اختصاص حسنین کو قائم رکھنے کے لیے کہا کہ جاؤ ان نصارہ نجران سے کہو تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں۔ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاؤ، یعنی ایک طرف کہا کہ محمد کسی مرد کا باپ نہیں، اور دوسری طرف کہا محمد اپنے بیٹے لے کے جاؤ، محمد اپنے بیٹے لے کے جاؤ، یعنی اختصاصی کیفیت حسن حسین کی برقرار رکھنی ہے کہ اس آیت میں حسنین الگ ہیں، حسنین کا اختصاص الگ ہے، وہ رسول کے بیٹے، مباہلے کے اعتبار سے رسول کا بیٹا ہے حسن اور حسین، ابنائے رسول ہے۔ اسی لیے جب بھی تاریخ امامت آپ پڑھیں گے تو جب بھی کسی امام کو مخاطب کیا گیا یبنا رسول اللہ کہہ کے مخاطب کیا گیا، یبنا رسول اللہ کہہ کے مخاطب کیا گیا۔ میں کیا کروں کہ میرے ذہن میں باتیں آ رہی ہیں، میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، مجھے معاف کیجیے گا، تھوڑا سا وقت اگر زیادہ لے رہا ہوں۔ روضہ رسول ہے، اور ایسے میں امام علی بن موسی رضا المرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام،
بھی تشریف رکھتے ہیں اور خلیفہ وقت بھی آ گیا، خلیفہ وقت بھی آ گیا، عباسی خلیفہ، عباسی خلیفہ۔ ادھر سے رسول کے روضے کو سلام کیا، رسول کے روضے کو سلام کیا، کیا سلام کیا؟ اس نے عجیب انداز میں عباسی نے سلام کیا، اے میرے چچا کے بیٹے آپ پر سلام۔ رسول اللہ سے کہا یا ابن عمی السلام علیکم یا ابن عمی، اے میرے چچا کے بیٹے آپ پر سلام۔ ادھر فرزند رسول بھی موجود تھے، اس نے کہا چچا کے بیٹے آپ پر سلام۔ ادھر سے فرزند رسول نے سلام کیا، اے میرے بابا آپ پر سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں سے تسلسل آگے بڑھ رہا ہے اور کہاں سے ملیت کی منزل ظاہر ہو رہی ہے کہ ابنائے رسول ہیں، فرزند رسول، جو بھی امام ہے وہ رسول کا بیٹا، اور ہر انسان نے یبنا رسول اللہ کہہ کر مخاطب کی، یبنا رسول اللہ۔ تو اس گھر کا ہر فرد محمد ہے۔ کیا کہا؟ ہمارا چھوٹا بھی محمد، ہمارا پہلا بھی محمد، ہمارا اوسط بھی محمد، ہمارا آخر بھی محمد۔ اور پھر کیا جملہ کہا؟ ہم کل کے کل محمد، یعنی یہاں پر کل کے کل میں چھوٹا بھی آ گیا اور بڑا بھی آ گیا۔ تو حسین کربلا میں محمدوں کو لے کر آئے، خود سب سے بڑے اپنے دور کے محمد حسین، خود حسین آئے، ساتھ میں علی اکبر بھی آئے ہیں، شبیہ رسول ہے علی اکبر، اور ساتھ میں ایک جوان خوبصورت بھی ہے جو حسن مصطفیٰ کی نشانی ہے، جو ام فروہ کا ارمان کہ ماں نے بڑی ریاضتوں سے پالا، بڑی ریاضتوں سے پالا۔ باپ کا جنازہ 2 مرتبہ قاسم نے اٹھتے ہوئے دیکھا، بابا کا جنازہ 2 مرتبہ قاسم نے اٹھتے ہوئے دیکھا۔ قاسم نے 2 کفن دیکھے اپنے بابا کے، ایک سفید کفن دیکھا اور ایک سرخ کفن دیکھا۔ بچپن سے قاسم نے یہ مصائب دیکھے، 4 برس کے قاسم ہیں کہ جب باپ کا جنازہ پلٹ کے گھر میں واپس آیا۔ کون باپ ہے؟ رسول کا از روئے مباہلہ بیٹا، مباہلے میں جو رسول کا بیٹا ہے حسن مصطفیٰ، اس کے جنازے پر تیر مارے گئے اور تیر لگا ہوا جنازہ گھر میں آیا۔ جس وقت تیروں سے چھلنی جنازہ گھر میں آیا ہے تو بہنوں نے جنازے کو گھیرا ہے، حسین بھی ہیں، عباس بھی ہیں، دونوں بہنیں بھی ہیں۔ تو اب میں نے تو یہی سنا کہ ایک ایک تیر نکال رہے تھے، حسین بھی نکال رہے تھے، عباس بھی تیر نکال رہے تھے، زینب بھی تیر نکال رہی تھی، لیکن پڑھنے والے نے پڑھا اور میں دہرا رہا ہوں کہ 4 برس کا قاسم بھی آگے بڑھا اور اس نے چاہا کہ بابا کے جنازے سے تیر نکالے، تو حسین نے قاسم کو سینے سے لگا لیا، قاسم قاسم ہاں تم یتیم ہو گئے لیکن میں ابھی تمہارے باپ کی جگہ سر پر ہوں، ابھی میں باقی ہوں۔ میں جملہ یہی کہنا چاہوں گا، اے جناب قاسم، آپ 4 برس کے یتیم ہوئے تھے تو آپ کے رخسار پر تماچے تو نہیں لگے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کے سر پر آپ کے باپ اور چچا عباس کا سایہ سلامت تھا، اور انہی سایوں میں قاسم نے پروان چڑھے ہیں، قاسم نے پرورش پائی ہے۔ کربلا تیار ہو رہی تھی، ہر گھر میں کربلا تیار ہو رہی تھی، ہر حجرے میں کربلا تیار ہو رہی تھی، ہر ماں اپنا ہدیہ تیار کر رہی تھی، اور ایسے میں حسن مصطفیٰ نے اپنی قربانی تیار کی، اور اس قربانی کا نام قاسم، قاسم اس قربانی کا نام۔ حسن مصطفیٰ نے قاسم کے بازو پر ایک تعویذ باندھ دیا، ایک تحریر باندھ دی، اور یہی کہا ام فروہ جب کوئی مصیبت آ جائے تو اس تحریر کو کھول لینا، اس میں تمہاری مصیبت کا حل ہے۔ بس وہ تحریر بندھی رہی، اور پھر زمانے پہ زمانہ گزرتا گیا۔ 28 رجب کو مدینہ خالی ہو گیا، قاسم کا حجرہ بھی خالی ہو گیا، اب کچھ پڑھنے کے لیے رہ تو گیا نہیں ہے۔ 7 محرم آج آ گئی، آج 7 محرم آ گئی، آپ نے سر پیٹا ہے، آپ سمجھ گئے آج آل محمد کے بچوں پر پانی بند ہو گئے۔ اجرکم اللہ، یہی طریقہ ہے رونے کا۔ آج آل محمد کے حسین کے بچوں پر پانی بند ہو گیا، اب پانی خیمہ گاہ میں نہیں جا رہا ہے، اب جتنا بچا ہے آج شام تک اتنا چلے گا، کل سے وہ پانی بھی ختم ہو جائے گا۔
3 दिन की भूख और प्यास होगी और फिर हुसैन के बच्चे होंगे। और आज का दिन मंसूब है कासिम इब्ने हसन से, उम्मे फरवा के अरमान से दिन मंसूब है। उम्मे फरवा इतना हसीन बेटा है उम्मे फरवा का कि माँ रोज नया कुर्ता सी कर पहना कर देखती है, ये कुर्ता मेरे लाल पर कैसा लगेगा, ये कुर्ता मेरे लाल पर कैसा लगेगा। जब सामान बांधा है तो कासिम का भी सामान बंधा है। 28 रजब को कासिम के नए कुर्ते, कासिम के नए कपड़े लेकर चली हैं कि मैं रोज अपने बच्चे को नया कुर्ता पहनाऊंगी और देखूंगी। अरमान भरा है दिल माँ का। आ गया कुर्बानियों का दिन मेरे अजीजों, कुर्बानियों का दिन आया तो बार बार हर माँ, देखिए करबला में भी माँ की फितरत बदली है, करबला में भी माँ की फितरत बदली है। हर माँ ये चाहती है कि उसके बच्चे के जिस्म पर कोई खराश ना आए, लेकिन करबला की माँ ये चाहती है कि उसके बच्चे का लाशा आ जाए, मेरा बेटा फातिमा के बेटे पर से कुर्बान हो जाए। हर माँ यही चाहती है। अपने अपने शोहदा को भेजा जाता है कि जाओ इनको बताओ कि हुसैन कौन है। हर शहीद शहीद होने से पहले, जंग करने से पहले जब मैदान में आता है तो रजस पढ़ता है, बताता है हम कौन हैं और बताता है कि हुसैन कौन है। ये है अम्र बिल मारूफ और ये है नही अनिल मुनकर, कि जिसके लिए एक एक शहीद जाता था, हुसैन का तारुफ कराने जाता था, इस्लाम का तारुफ कराने जाता था और उसके बाद वहां से जंग शुरू होती थी और यहाँ से दिफाई जंग होती थी। और दिफाई जंग भी ऐसी होती थी कि अल अमान अल हफीज की आवाजें आती थी। कासिम कब जाओगे, कह दिया माँ ने, कासिम कब जाओगे। एक बार जब शबे आशूर आई है ना और हुसैन बता रहे थे कि कल क्या होगा, कल क्या होगा, शुहदा की फहरिस्त तैयार हो रही थी। अब देखना कासिम का जज्बा देखना और कासिम का बलबला देखना, कासिम की शजाअत देखना और कासिम का जज्बा देखना। जब शहीदों की फहरिस्त तैयार हो रही थी तो हुसैन ने लिखवाया, हर किसी का नाम लिखवा रहे थे। लिखवाते लिखवाते एक बार नाम आया अली असगर। क्या सुना आपने? एक बार हुसैन ने नाम लिखवाया अली असगर। तो एक बार कासिम खड़े होकर कहते हैं, चचा अली असगर का नाम, क्या फौजे अशकिया खैमों तक आ जाएगी, क्या फौजे अशकिया खैमों तक आ जाएगी। हुसैन ने कहा नहीं, मैं अली असगर को पानी पिलाने ले जाऊंगा। यानी इतना बलबला है कासिम में कि कासिम चाहते हैं कि मैं खैमों के दिफा पर मामूर रहूं। सुबह आशूर आ गई, अली अकबर की अजान से इब्तिदा हो गई, कुर्बानियों की इब्तिदा हुई। कासिम बार बार जाते, चचा मुझे इजाजत दे दीजिए, चचा मुझे इजाजत दे दीजिए। एक बार हुसैन कासिम को सीने से लगाकर एक जुमला कहते हैं, तुम मेरे भैया हसन की निशानी हो, तुम्हें देखता हूं तो मेरा भाई हसन मुझे याद आ जाता है, कैसे तुम्हें जाने दूं, कैसे तुम्हें इजाजत दे दूं। आखिरकार सर झुकाकर कासिम अपनी अम्मा के खैमे में आ गए। कहा अम्मा इजाजत नहीं मिल रही, हमारा चचा इजाजत नहीं दे रहा। कहा अच्छा क्यों इजाजत नहीं मिल रही। कहा बार बार कहते हैं कि तुमको देखता हूं तो हसन याद आ जाते हैं, मेरा भैया हसन याद आ जाता है। अम्मा बड़ी मुसीबत आ गई, बड़ी मुश्किल आ गई, मुझे इजाजत नहीं मिल रही। सुनेंगे जुमला, जैसे ही लफ्ज मुश्किल सुना, जैसे ही लफ्ज मुसीबत कासिम की जबान पर आया, उम्मे फरवा ने कहा लो कासिम मसला हल हो गया, तुमने मुझे एक वसीयत याद दिला दी। कासिम अपनी आस्तीन ऊपर उल्टो। कासिम ने आस्तीन ऊपर उल्टी, एक ताबीज कासिम के बाजू पर बंधा हुआ था। उम्मे फरवा ने ताबीज खोला। कहा बेटे तुम्हें मालूम है जब तुम्हारा बाबा इस दुनिया से जा रहा था तो ये ताबीज लिखा था और कहा था हर मुसीबत का हल इस ताबीज में है। अब इससे बड़ी कोई मुसीबत नहीं है कि तुम्हें जाने की इजाजत नहीं मिल रही। उम्मे फरवा ने ताबीज खोला, ताबीज खोल कर पढ़ा और पढ़कर खुश हो गई। कहा आओ कासिम अब मैं इजाजत दिलवाती हूँ, अब मैं इजाजत दिलवाती हूँ। कासिम का हाथ पकड़ा और लेके आई खैमगाह हुसैनी में। हुसैन ने अपनी भाभी को देखा, अपनी भावच को देखा, सर झुकाकर खड़े हो गए। कैसे तशरीफ लाई? कहा कि ए मेरे वक्त के इमाम, ए मेरे आका, इस तहरीर को पहचानते हैं, जरा ये तहरीर पढ़िए। हुसैन ने अब जो तहरीर को देखा, हुसैन रोने लगे। हुसैन ने आंखों से तहरीर को लगाया, सर पर रखा, एक बार तहरीर पढ़ी। लिखा हुआ था ये तहरीर है अपने वक्त के इमाम हसन मुश्तबा की, हुसैन इब्ने अली के नाम। ऐ हुसैन जब कुर्बानियों का वक्त आ जाए तो कासिम को मेरी तरफ से कुर्बान कर देना, कासिम को मेरी तरफ से कुर्बान कर देना। हुसैन
حسین نے کہا قاسم بڑی سفارش لے آئے، اجرکم اللہ، قاسم بڑی سفارش لے آئے، اب میں نہیں روک سکتا، میرے امام کا حکم آ گیا، آؤ قاسم میں تمہیں تیار کروں، اب تیار ہو جاؤ۔ سینے پہ ہاتھ مارنے کے لیے قاسم کو حسین نے تیار کرانا شروع کیا، کہا بھابھی ام فروا قاسم کا کوئی نیا لباس ہے؟ ایک سبز رنگ کا کرتا لا کے قاسم کو پہنا دیا، قاسم کے سر پر امامہ باندھا، قاسم کی کمر میں پٹکا باندھا، اور ایک بار حسین نے ہاتھ اٹھائے، قاسم کے گریبان پر ہاتھ ڈالے، گریبان کو چاک کر دیا، قاسم کے گریبان کو چاک کر دیا۔ بیویوں نے پوچھا، زینب نے پوچھا بھیا ایسا تو کسی کو تیار نہیں کیا، یہ قاسم کا گریبان کیوں چاک کیا؟ کہا زینب چاک گریبانی یتیمی کی نشانی ہے، ماتم کرو ماتم، چاک گریبانی یتیمی کی نشانی ہے، میں نے اس لیے چاک گریبان کیا ہے تاکہ فوج اشقیہ سمجھ جائے اب جو آیا ہے وہ یتیم ہے، شاید کسی کو رحم آ جائے، شاید کسی کو رحم آ جائے۔ خیمے میں کوہرام برپا ہو گیا، قاسم کے جانے سے کوہرام برپا ہوا، قاسم نے جھک کر آداب کیا، چچا کو آداب کیا، حسین کو آداب کیا، عباس کو سلام کیا، جھک کر ایک ایک بیوی نے الوداع کہا، ایک ایک بیوی نے الفراق کہا۔ قاسم 14 برس کا قاسم گھوڑے پر سوار کروایا، چلے قاسم، شان حسن مصطفیٰ سے قاسم ابن حسن نے لڑائی کی ہے۔ یہ خوبصورت جوان کس نے کہا؟ فوج اشقیہ کا ایک سپاہی کہتا ہے اب جو خیمے سے شہزادہ برآمد ہوا، اتنا حسین شہزادہ ہم نے دیکھا نہیں تھا کہ اس کے گلے کی رگیں نظر آ رہی تھی، اس کے گلے کی، کیا سن رہے ہیں میرے عزیزوں، اس کے گلے کی رگیں نظر آ رہی تھی۔ قاسم نے شان حسن مصطفیٰ سے جنگ کی ہے، وہ جنگ جو حسن مصطفیٰ نے لڑی تھی اس کو کامل کیا ہے قاسم ابن حسن نے۔ ارزق شامی کے 4 بیٹوں کو مارا اور ارزق شامی کو مارا، اور جس وقت ارزق شامی کے 4 بیٹے اور ارزق شامی قاسم کے مقابلے میں آیا، ادھر حسین نے کہا بھابھی ام فروا ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے، اب جو پہلوان آیا ہے وہ بڑا جابر ہے، دعا کرو کہ قاسم کو فتح حاصل ہو۔ ماں نے دعا کی، قاسم کو فتح حاصل ہوئی، 4 بیٹے مارے گئے، ارزق شامی بھی مارا گیا۔ ادھر سے قاسم کی جنگ شروع ہو رہی تھی، ادھر سے قاسم حملے پر حملہ کر رہا تھا، آخر کب تک 3 دن کا بھوکا پیاسا جنگ کرتا۔ ختم ہو گئی تقریر، ختم ہو گئے مسائل، قاسم پر چاروں طرف سے حملہ ہوا لیکن قاسم دفاع کرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ ایک بار قاسم، لکھا یہی ہے روایت میں کہ قاسم ذرا سا جھکے، اس لیے کہ قاسم کے نالین کا تسمہ قاسم کے گھوڑے کی رکاب میں الجھا۔ قاسم جب نالین کا تسمہ کھولنے کے لیے جھکا تو 14 برس کے قاسم پر ایک گرز چلا، ایک طاقتور گرز چلا، قاسم کا سر سے پارا ہوا، قاسم زمین پر آیا، ایک نیزہ چلا، قاسم کے پہلو سے پار ہوا، قاسم زمین پر آ کر گر گئے۔ آتے ہی آواز دی، لکھنے والے نے لکھا جو شہید گرتا تھا کبھی کہتا تھا حسین مدد، کبھی کہتا تھا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، کبھی کہتا تھا بابا مدد، لیکن یہ عجیب بچہ تھا، جب زمین پر گرا تو کہا اماں میں گر گیا، اماں میں گر گیا۔ ادھر سے حسین نے عباس کو دیکھا، عباس نے حسین کو دیکھا، دونوں بھائی حسن مصطفیٰ کی یادگار، ماتم کرو ماتم، یادگار کو لینے چلے۔ ادھر سے حسین نے حملہ کیا، ادھر سے عباس نے حملہ کیا۔ لکھا یہ ہے کہ بیچ میں قاسم پڑا ہوا تھا، ادھر کی فوجیں ادھر، ادھر کی فوجیں ادھر، آواز آ رہی تھی چچا بچائیے، چچا بچائیے۔ حسین نے فوجوں کو بھگایا، قاسم کے لاشوں پر پہنچے۔ ایک بار حسین نے دیکھا قاسم سالم نہیں ہے، قاسم کا لاشا بکھرا ہوا ہے۔ کبھی حسین نے اپنی عبا کو بچھایا، اپنی عبا کو بچھایا، آخری جملہ تقریر کا، اپنی عبا کو بچھایا، کبھی یہ ٹکڑا چنا، کبھی یہ ٹکڑا چنا۔ حسین نے محسوس کیا جیسے حسین کے ساتھ کوئی اور بھی ہے۔ اب جب پیچھے دیکھا حسن مصطفیٰ اپنے بیٹے کے ٹکڑے۔
تمام مومنین سے گزارش ہے کہ اپنے موبائل اور پرس کا خیال رکھیں. علی حمزہ صاحب نور خوانی کریں گے. تمام مومنین سے گزارش ہے کہ وہ اپنے پرس اور موبائل کا خیال رکھیں. شاہ کربلا جا کے مقتل ہجے جایا قاسم کا زہرا. شاہ کربلا جا کے مقتل ہجے جایا قاسم کا زہرا. شاہ کربلا جا کے مقتل ہجے جایا قاسم کا زہرا. شاہ کربلا جا کے مقتل ہجے جایا قاسم کا زہرا.